بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قسط آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گویا کہ پوری دنیا کے لیے خوشکن اور خوشخبری تھی۔ یہی وہ ہمارے پیغمبر ہیں کہ جن کے آمد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں ان کی والدہ، ان کی اماں جان حضرت آمینہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے کچھ دنوں تک دودھ پلایا۔ عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچوں کو دیہات کے لوگ آ کر لے جاتے تھے، ان کی اچھی پرورش کرتے تھے، ان کی مدت رضاعت میں ان کو دودھ پلاتے تھے، اور پھر واپس لا کر ان کو ان کے والدین کے حوالے کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد قبیلہ حوازن کے خاتون جو خاندان سعد سے تعلق رکھتی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، وہ تشریف لائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے گھروں میں برکتیں آئی، میری لاغر اونٹنی توانا ہو گئی، میری اونٹنی میں دودھ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے اونٹنی میں دودھ آ گیا۔ چنانچہ بے انتہا بے شمار برکتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوٹ آئی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی۔ 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو اپنے ماں کے پاس لوٹایا۔ جیسے کہ اس سے پہلے آپ حضرات جان چکے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جو ہے پردادی یہ مدینہ سے تعلق رکھتی تھی، یعنی حضرت آمینہ کا جو خاندان تھا یہ مدینہ سے تھا۔ اس وجہ سے حضرت آمینہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے خاندان نجار کے پاس 1 مہینے تک کے لے گئی۔ 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے واپس آئی تو راستے میں جب مقام ابوا کے پاس پہنچی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں انتقال ہو گیا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ ہے، اور ساتھ میں صرف ام ایمن ایک لونڈی ہے، اور ایسی جگہ پر انتقال ہو رہا ہے جہاں پر کوئی مددگار نہیں، کوئی مونس نہیں، لہذا حضرت ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہاں تدفین ہونے کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس لوٹایا۔ عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کی بہترین پرورش کی، ان سے بڑی محبت کی اور بڑی ان کی فکر کرتے تھے۔ جب عبد المطلب کی عمر 82 سال کی ہوئی اور انہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ستانے لگی کہ اب میری عمر بڑھ گئی ہے اور ان کی پرورش کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کیا۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کے تعلق سے بڑے فکر مند تھے، ان کی پرورش کا بڑا خیال رکھتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ ان کو عزیز رکھتے تھے۔ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا مرحلہ اپنے چچا ابو طالب کے پاس شروع ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔